الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرات محترم، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کہے تہے دل سے جو نہ نکلے، تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، اور جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ اور تم فلاح چاہتے ہو، تم فلاح چاہتے ہو تو کرو نماز قائم، تم فلاح چاہتے ہو تو کرو نماز قائم، یہ خدا نے خود کہا ہے، میرا کہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے فلاح چاہتے ہو تو کرو نماز قائم، یہ خدا نے خود کہا ہے، میرا کہا نہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا قو انفسکم و اہلکم نارا، اے ایمان والو، اے جو ایمان لائے ہو، تمام ایمان والوں سے رب تبارک و تعالی مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود تو جہنم میں جانے کے کام کر رہے ہیں، خود تو نمازیں پڑھ نہیں رہے اور گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ جب خود کچھ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے گھر والے بھی کرتے ہیں، اس کے بچے بھی وہی کرتے ہیں، اس کے پوتے نوازے بھی وہی کرتے ہیں۔ کیونکہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے، جو بڑا کرتا ہے وہی چھوٹا بھی کرتا ہے، جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا بھی کرتا ہے۔ باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا کہ نہیں میرے والد صاحب مسجد میں جاتے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں۔
نہیں میرے والد صاحب درود شریف پڑھتے ہیں، میں بھی درود شریف پڑھوں گا۔ نہیں میرے والد صاحب جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، میں بھی رکوں گا اور سلام پڑھوں گا۔ نہیں میرے والد صاحب درگاہ پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، میں بھی جاؤں گا درگاہ پہ جا کے فاتحہ پڑھوں گا۔ نہیں میرے والد صاحب گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں، میں بھی فاتحہ دلاؤں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کریں گے۔ اگر ہم ہی نہیں کریں گے اور ہمارے بچے سے یہ امید رکھیں گے کہ کل کو ہمارا بچہ آ کر ہماری قبر پر فاتحہ پڑھ دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج تم جاؤ گے اپنے محرومین، اپنے جو والدین جن کے جا چکے ہیں ان کی قبر پر جا کر تم آج اگر فاتحہ پڑھو گے تو کل کو تمہارا بچہ بھی تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے گا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ کہا اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے خود جنت میں جانے کے کام کرو، جہنم سے بچنے کے کام کرو، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو حکم دو، کیونکہ جو خود نہیں بچا ہے وہ دوسرے کو کیا بچائے۔ اولیاء کرام کی بھی یہ عادت تھی، علماء کرام کی بھی یہ عادت تھی، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی یہ عادت تھی کہ جو کام کرتے تھے وہی کام کا حکم دیتے تھے، جو کام کرتے تھے وہ کام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی عادت، جو خود کرتے تھے وہی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر کہنے لگی اے غوث اعظم میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، شکر بہت کھاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے دانت سڑ نہ جائیں، کہیں اس کو کچھ بیماری نہ ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور 1 ہفتے بعد آنا۔ اب وہ عورت چلی گئی، 1 ہفتے بعد پھر آئی، پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہی بات کی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنے پاس بلائے، اس کو اپنے پاس بٹھائے اور کہا کہ بچے تو جو ہے زیادہ میٹھا مت کھایا کر، تیری والدہ تیرے لیے پریشان ہوتی ہے، کہیں تیرے دانت نہ سڑ جائیں، میٹھے سے کہیں تجھے نقصان نہ ہو جائے۔ بس اتنا کہا، بچے نے حامی بھری اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو اب وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ اے غوث الابدال، اے غوث اعظم، اتنی سی بات تو آپ پچھلے ہفتے بھی کہہ سکتے تھے، 1 ہفتے کا انتظار کیوں کروایا، 1 ہفتے بعد کیوں بلایا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1 ہفتے پہلے مجھے بھی میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا، میں بھی میٹھا بہت کھاتا تھا، اب جب میں خود میٹھا کھاتا ہوں تو دوسرے کو میٹھے سے روک کیسے سکتا تھا، اسی لیے یہ 1 ہفتے میں نے بھی میٹھا کھانا کم کر دیا۔ اب مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب میں نے خود جو عمل کر رہا ہوں میری بات پر اب یہ بچہ بھی عمل کرے گا۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ چیز کا حکم کیوں دیتے ہو، وہ چیز کے بارے میں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں خود کرنا ہے، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے کریں گے، ان کو دیکھ کر ہمارے پوتے کریں گے، نوازے کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں سنت پر چلنا پڑے گا، ہمیں عشق رسول اپنے دل میں رکھنا پڑے گا، ورنہ کل کو ہمارا بچہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے ہمارے بچے کے سامنے کبھی سلام پڑھی نہیں، کبھی درگاہ پہ گئے نہیں، کبھی قبر میں اپنے بزرگوں اپنے مرحومین کو ہم نے یاد کیا نہیں۔ ارے رب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرا کرو، کیونکہ قبر میں تمہارا جب کوئی رشتہ دار دفن ہوتا ہے تو وہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ کوئی میرا رشتہ دار آ جائے اور مجھے فاتحہ پڑھ کے میرے لیے دعا کر دے۔ ہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے،
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جب کوئی شخص جاتا ہے تو مردے اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ اب آپ سوچو جب عام مردے کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کا کیا حال ہوگا، اللہ کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا، صحابہ رسول کا کیا عالم ہوگا، شہداء اکرام کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کی سرزمین سے دیکھتے ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کو جو جو ان کی یاد بناتا ہے اس کو دیکھتے اور نوازتے ہیں، کیونکہ عام مردے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عام مردہ جب قبرستان میں جاتے ہو تم تو تمہارا مردہ تمہیں پہچانتا ہے، تمہاری قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور جب تم فاتحہ پڑھتے ہو اس کو بخشتے ہو، اور جب وہاں سے بخشنے کے بعد جب تم آ جاتے ہو تو تمہارے جو رشتہ دار یا تمہارے والد یا والدہ جو بھی تم محرومین ہیں جن کی قبر پر تم گئے ہو، تمام مردے اس قبر والے کے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، دیکھو تمہارا لڑکا تو تمہاری قبر پر آیا، تمہارا پوتا تو تمہاری قبر پر آیا، تمہارے خالو تو تمہاری قبر پر آئے، تمہارا بھانجا تمہاری قبر پر آیا، تمہارا جو ہے بھتیجا تمہاری قبر پر آیا۔ ارے دیکھو ہمارے رشتے دار تو ہمیں دفنا کر بھول گئے ہیں، اب تو وہ یہ سمجھنے لگے ہیں اور اب تو وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حضرات محترم، اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے قبروں کی زیارت کرا کرو، اپنے مرحومون کو یاد کرا کرو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قبر پر جاتے تھے، قبرستان جاتے تھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ بھی بیان ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جمعے کو قبر جاتے تھے، قبرستان جاتے تھے، اور قبرستان جانے کے بعد آپ وہاں پر اپنی دعائیں اپنی آنے والی امت کے لیے اور جو گزر چکی ہے وہ امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ تو پھر یہ طریقہ تو ان کا ہی ہے، اور آج ہم یہ طریقے پر عمل کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہماری قبر پر آئیں گے۔ دیکھیے ہم جو کریں گے وہی ہمارے چھوٹے سیکھیں گے۔ ہم نے اگر یاد کیا ہمارے مرحومین کو، کل ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بھی جو بچے ہیں، جو ہمارے پوتے نواسہ نواسی جو بھی رشتے دار ہیں وہ ہمیں بھی یاد کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمارے مرحوموں کو یاد کیا، مرنے کے بعد ہمارے زندہ ہمیں یاد کریں۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ پہلے خود پکے بنو، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بناؤ۔ پہلے خود نمازی بنو، پھر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ پہلے خود قبرستان میں جانے والا، اپنے مرحومین کے لیے اپنے مرحوموں کو یاد کرنے والا بنو، پھر اپنے بچوں کو بھی کرو کہ بیٹا تمہارے فلانا مردے فلانا رشتے دار کی قبر ہے، فلانا تمہارے دادا کی یا نانا کی قبر ہے، بیٹا اس پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو۔ پہلے خود ولی اللہ کی بارگاہ پہ جاؤ، درگاہ پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، پھر اپنے بچوں کو کہنا۔ یقیناً تمہارا بچہ تمہیں دیکھ کر سیکھے گا اور وہی کرے گا جو تم کر رہے ہو، اور تم نے نہیں کیا پھر تم یہ امید رکھو کہ ہمارا بچہ کرے، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اب گیہوں بویا ہے تو چنا تو کاٹیں گا نہیں، یا سویابین بویا ہے تو جوار کاٹ لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ آج تم جس طریقے سے عمل کرو گے، جس طریقے سے تمہارا رہن سہن ہوگا، جو تمہارا تو طریقہ ہوگا وہی کل کو تمہاری اولاد کا بھی رہے۔ آج اگر تم نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو یہی بچانے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور وہ جو عمل کریں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ ورنہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ یہی تمہارا بچہ
جس کے لیے تم پسینہ بہاتے ہو، جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہو، دنیا اور آخرت کی فکر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید